اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں محمد ناصر حسین مصباحی استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 22 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین و اعتماد ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی مستعدی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور کتاب سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے اور پھر ان کی تکرار کریں گے۔ ابھی تک آپ نے جو پڑھا تھا وہ ذکر و حذف کے بیان سے متعلق ہے، اور ذکر و حذف کے بیان میں آپ نے پڑھا کہ متکلم اپنے کلام میں کب کسی لفظ کا ذکر کرتا ہے اور کب کسی لفظ کو حذف کرتا ہے، پھر ذکر کے کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور حذف کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ ذکر و حذف دونوں آپس میں جب متعارض ہو جائیں تو اس کا تعارض کا ازالہ کیسے ہوتا ہے اور ٹکراؤ کیسے ختم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ جب تک کہ کوئی داعی، کوئی سبب، کوئی علت اور کوئی مرجح نہ پا لیے جائے، اس وقت تک کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہ تو ذکر کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ حذف کو۔ جس کا جو داعی پا لیا جائے گا اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اسی اعتبار سے اگر ذکر کا کوئی مرجح پا لیا جائے گا تو دلیل اور ثبوت اور قرینہ کی بنیاد پر اس کلام میں اس لفظ کا بیان کیا جائے گا، ورنہ حذف کر دیا جائے گا۔ تو انہی اسباب و علل اور انہی دواعی میں سے کل آپ نے کچھ دواعی کو پڑھا، اور جس میں آپ کو بتایا گیا، اور آج انہی دواعی کو بیان کرنے کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَقِلَّةُ الثِّقَةِ بِالْقَرِینَةِ لِضَعْفِهَا۔ وَقِلَّةُ الثِّقَةِ بِالْقَرِینَةِ لِضَعْفِهَا او ضعف فہم السامع نحو زید نعم الصدیق تقول اذا سبق لك ذکر زید وطال عہد السامع بہ او ذکر معه کلام فی شان غیرہ والتعریض بغباوۃ السامع نحو عمر قال کذا فی جواب ماذا قال عمر والتسجیل علی السامع حتی لا یتأتی له الانکار کما اذا قال الحاکم لشاہد هل اقر زید بان علیہ کذا فیقول الشاہد نعم زید ھذا اقر بان علیہ کذا او کما قال۔ کہتے ہیں کہ ہم کلام کے اندر کسی لفظ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ ذکر راجح کیوں ہوتا ہے، حذف مرجوح کیوں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ قلت الثقہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ قرینہ پر بھروسہ کم ہوتا ہے۔ قرینہ تو موجود ہے لیکن اس پر بھروسہ کم ہوتا ہے۔ یا پھر لضعفہا، وہ قرینہ ہے تو لیکن وہ اتنا کمزور ہے قرینہ حذف کرنے پر کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ اگر وہ کمزور قرینہ ہے تو اس کے لیے دلیل نہیں بن سکتا اس بات کی کہ وہاں پر اس کو حذف کیا جائے. دو وجہ. یا تیسری وجہ یہ کہ اور ظروف فہم السامع، یا اس لیے بھی حذف نہیں کر سکتے ذکر کرتے ہیں کیونکہ مخاطب نے جو سنا ہے اس کے سننے کا زمانہ ایک لمبا گزر چکا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ذہن سے سہو کر گیا ہو، رحول کر گیا ہو، بھول بھال گیا ہو. اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہاں پر اس کو بیان کر دیا جائے، ذکر کر دیا جائے، حذف نہ کیا جائے. تو تین باتیں ہو گئی. قلت الثقہ بالقرینہ، قرینہ وہاں پر حذف کا ہے لیکن اس پر بھروسہ کم ہے، ایک وجہ. لضعفہا، کیونکہ وہ کمزور ہے، یا تو وہ کمزور ہے قرینہ. اور ضعف فہم السامع، یہ دوسرا ہو گیا. اور تیسرا یہ کہ اور ضعف فہم السامع، آپ کے مخاطب کا جو ہے، مخاطب نے جو وقت بات سنی تھی پہلے، وہ بات سنے ہوئے بہت لمبا وقت گزر چکا ہے، تو پتہ نہیں کہیں یاد ہو نہ یاد ہو، اس لیے اس کا دوبارہ ذکر کرنا اور اس کا اعادہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا، مثال دیا انہوں نے، زید النعم الصدیق، زید کتنا عمدہ دوست ہے نا. زید النعم الصدیق، زید کتنا عمدہ دوست ہے. آپ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ تقول اذا سبق لک ذکر زید، یہ اس وقت آپ بول رہے ہیں جب زید کا ذکر پہلے سے گزر چکا ہے. اس محفل میں زید کا ذکر بہت پہلے سے ہو چکا ہے کہ وہ ایک اچھا دوست ہے. اور پھر اس کے بعد جو ذکر زید کا ذکر ہوا ہے، اس ذکر کا چرچا کیے ہوئے طال عہد السامع، مخاطب کے سننے کا زمانہ لمبا ہو چکا ہے. یا پھر یہ وجہ ہے کہ اور ذکر معہ کلام فی شان غیرہ، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کے ساتھ یعنی زید کے ساتھ کسی اور کی شان میں بھی تعریف کی گئی ہو. وہی تو، اور کہ زید اچھا ساتھی ہے، وہیں پر یہ بھی ذکر آیا ہے کہ عمر بھی بہترین ساتھی ہے، عمر بھی بہترین خطیب ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے. تو نعمت صدیق آپ نے ان تمام حالتوں میں کہا تھا. زید النعمت صدیق آپ نے ان تمام، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر حذف کا قرینہ ہے کہ چونکہ محفل میں پہلے زید کے بہتر ساتھی اور دوست ہونے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، لہذا اب آپ صرف نعمت صدیق کہیے، کیا ہی عمدہ ساتھی ہے، لوگ سمجھ لیں گے کہ ہاں زید کے بارے میں ہو رہا ہے. لیکن دو تین وجہ سے اس کو ہم حذف نہیں کر سکتے زید کو، بلکہ زید النعمت صدیق کہنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جناب والا اس کے ذکر کا وقت لمبا گزر چکا ہے. یا تو اس لیے، یا پھر اس لیے کہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس زید کے ساتھ کسی اور کا بھی ذکر آیا تھا، اس کی تعریف کا، تو کہیں مخاطب کسی اور کے بارے میں نہ سمجھ لے، مخاطب کسی اور کے یعنی عمر کے بارے میں نہ سمجھ لے بجائے زید کے. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ زید بہتر ساتھی ہے، لیکن زید نہ کہیں اور صرف نعمت صدیق کہیں تو بجائے زید کے وہ عمر کو نہ سمجھ لے. اس لیے اس ڈر کے مارے کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر کسی اور کا بھی ذکر ہوا تھا، لہذا اس سے بچنے کے لیے، اس قرینہ کی بنیاد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں زید کا ذکر کیا جائے. تو یہ دو تین باتیں ایسی ہیں جو داعی ہیں، سبب ہیں، علت ہیں اور مرجح ہیں اس بات کے لیے کہ یہاں پر صرف نعمت صدیق نہ کہا جائے بلکہ زید النعمت صدیق کہا جائے، ہے نا. تو زید النعمت صدیق، مجلس میں زید کا پہلے والا ذکر اگرچہ زید کے حذف کرنے کا قرینہ ہے، لیکن چونکہ ذکر کا لمبا وقفہ گزر چکا ہے، ایک وجہ. یا یہ کہ زید کے ساتھ عمر وغیرہ کا بھی ذکر آیا تھا، اس لیے اگر صرف نعمت صدیق کہا جائے تو ڈر اس بات کا ہے کہ مخاطب کی کم فہمی کی وجہ سے وہ زید کے بجائے عمر کو اچھا دوست سمجھ لے گا.
حالانکہ متکلم کہنا چاہتا ہے کہ زید بہتر ساتھی ہے، بہتر دوست ہے، لہذا زید کے حذف کرنے کا قرینہ کمزور ہو گیا، لہذا اب زید النعمت صدیق کہا جائے گا، نہ کہ خالی نعمت صدیق کہا جائے گا۔ تو یہ ذکر کے اسباب ہیں، اور انہی اسباب کی بنیاد پر یہاں ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور انہی علتوں کو جاننے پہچاننے کا نام یہ سارے ذکر احوال مسند، ذکر احوال مسند الیہ و متعلقات ہیں۔ تو یہ ہو گیا وقلت الثقۃ بالقرینہ لضعفہا، قرینہ کا کمزور ہونا اپنی کمزوری کی وجہ سے یا مخاطب کے سننے کا زمانہ لمبا کی ناسمجھی کی وجہ سے، جیسے زید النعمت صدیق، زید کتنا بڑھیا ساتھی ہے، تقول اذا سبق لک ذکر زید، یہ اس وقت کہیں جب آپ کے لیے زید کا ذکر گزر چکا ہو پہلے، وطال عہد السامع، اور مخاطب کے سننے کا زمانہ لمبا گزر چکا ہو، اور ذکر معہ کلام، یا اس کے ساتھ کسی اور کے علاوہ اور کی شان میں بھی تعریف کی گئی ہو وغیرہ ذالک۔ اب ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اب وہ کیا ہے وجہ؟ تعریض۔ تعریض کے معنی آتے وقت تعریض کہتے ہیں ڈھال کر کسی کو بات کہنا، یا طنز کرتے ہوئے کسی کو طنز کرنا مقصود ہو، تو ہم وہاں پر ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اسی کہتے ہیں والتعریض بے غباوت السامع، مخاطب کی کند ذہنی پر بات کو ڈھال کر کہنے کے لیے کبھی کبھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ کہا بھیا، جیسے آپ نے کہا، کسی نے آپ سے سوال کیا ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا؟ ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا؟ تو آپ نے جواب دیا قال عمر کذا و کذا، قال عمر کذا و کذا، عمر نے ایسا ویسا کہا، عمر نے ایسا ویسا کہا۔ تو کہتا یہ ہے کہ مخاطب کی کن ذہنی پر طنزاً بات کہنا، چاہے واقعی وہ کن ذہن ہو یا کن ذہن نہ ہو، بلکہ اس کی توہین مقصود ہو، یہ بھی مقصود ہو سکتی ہے۔ تو سوال میں عمر کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، سوال یہی کیا تھا نا کہ ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا؟ تو آپ کو سیدھا جواب دینا چاہیے قال کذا، اس نے ایسا ویسا کہا ہے، اس نے ایسا ویسا کہا ہے، کیونکہ عمر کا ذکر سوال میں ہو جانا یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ جواب میں اس کا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ صرف مخاطب کو غباوت پر طنز کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ وہاں پر عمر کا جواب میں ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس قال کذا کہہ دیتے۔ لیکن عمر قال کذا، عمر نے ایسا کہا، ایسا کیوں کہا؟ کہتے ہیں یہ مخاطب کی کن ذہنی اور غباوت پر طنز کرنے کے لیے کیا کہ ایسے مخاطب سے ایسے ہی خطاب مناسب ہے۔ تو جب قرینہ موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر قرینے کی بنیاد پر ہے نا ذکر کو آگے رکھا جاتا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ اس کا ایک بنیادی سبب بنتا ہے کہ وہاں پر بیان کیا جائے۔ بھائی عمر قال کذا کہنے کی ضرورت نہیں، ضرورت صرف ہے کہنے کی قال کذا، کیونکہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے ماذا قال عمر، عمر نے کیا کہا ہے، تو آپ کو جواب میں قال کذا کہنا چاہیے۔ لیکن عمر قال کذا کہہ کر کے طنز کیا ہے اور اس کی کن ذہنی پر آواز کسی گئی ہے، یہ ایک علت ہے، یہی راجح ہے۔ باقی اور بھی اسباب اگلے سبق میں انشاءاللہ۔